ہماری آج کی گفتگو کا عنوان اپنے والدین کے ساتھ صلہ رحمی، حسن سلوک، ان کی اطاعت، احسان۔ احادیث میں ان کے بارے میں جو تاکید آئی ہے وہ آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو والدین کا ادب، عزت و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ای العمل احب الی اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، ٹھیک وقت پر نماز ادا کرنا یہ اللہ کا پسندیدہ عمل ہے۔ پھر میں نے عرض کیا کہ کملی والے آقا، اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ فرمایا، بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل ہے۔ میں عرض گزار ہوا کہ پھر اس کے بعد کون سا عمل محبوب ہے؟ ارشاد فرمایا، اللہ کے رستے میں جہاد کرنا افضل ہے۔ اچھا، پہلا تھا نماز ادا کرنے کے حوالے سے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ملتی ہے کہ حضور نے فرمایا، اگر میں فرض نماز میں کھڑا ہوں، میری والدہ زندہ ہوتی، مجھے آواز دیتی بیٹا محمد، تو میں نماز فرض چھوڑ کر ماں کا حکم پہلے مان لیتا۔ وقت پر نماز ادا کرنا تو اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل ہے حدیث کے مطابق، لیکن وہ نماز جو وقت پر ادا کی جا رہی ہو، اسی نماز میں اگر ماں بلا لے تو اسے بھی چھوڑ دو، چونکہ ماں کا حکم اس کی زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ پھر جب فرمایا تھا، پوچھا تھا کہ کون سا عمل، تو فرمایا تھا والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ اس ضمن میں آیت پاک ذرا آپ سماعت فرمائیے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اے محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ اگر تمہاری زندگی میں والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو بڑھاپے کی وجہ سے اگر کوئی وہ بات کہہ دیں تو اف ولا تنہرہما، ان کے سامنے لفظ اف بھی نہ کہنا اور نہ کبھی انہیں جھڑکنا۔ جب ان سے بات کرنا تو بڑے ادب اور احترام کے دائرے میں رہ کر بات کرنا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر کبیر میں، اور یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، آپ نے لفظ اف کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ اف کیا ہے، یہ کتنا بھاری جملہ ہے جو والدین کے سامنے نہیں کہنا۔ آپ نے فرمایا، یہ جو مٹی یا گرد ہے، یہ کسی کی ہتھیلی پر ہاتھ پہ پڑ جائے، بندہ پھونک مار کر اس کو اڑاتا ہے، اور اس پھونک کی کتنی سی آواز ہوتی ہے؟ کہا یہ اف سے تشبیہ دی جا رہی ہے، اتنی آواز بھی والدین کے سامنے بلند نہ کرنا۔ پھر فرمایا تھا کہ جہاد کرنا یہ بھی اللہ کے نزدیک بڑا پسندیدہ عمل ہے، لیکن جہاد ذرا اس کے بارے میں احادیث سماعت فرمائیے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں ایک شخص حاضر ہوا، جہاد پر جانے کی اجازت مانگی جو اللہ کے نزدیک بڑا پسندیدہ عمل تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ اس نے عرض کی، جی ہاں، دونوں زندہ ہیں۔ حضور نے فرمایا، جا کے ان کی خدمت پر جہاد سے بھی زیادہ ثواب ملے گا۔ نماز پڑھنا اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل ہے، اس میں بھی والدین کا حکم سامنے، والدین کے لیے بھی حکم ارشاد فرمایا، اور جہاد کے بارے میں بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اوے جب تیرے والدین زندہ ہیں تو تجھے میدان جنگ میں جا کر لڑنے کی ضرورت نہیں، اپنے والدین کے قدموں میں بیٹھ، یہ جہاد سے افضل ثواب ہو جائے گا۔ ایک شخص یمن سے ہجرت کر کے آئے، یمن بڑا دور تھا مسجد مکہ مدینہ پاک سے، ہجرت کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اقدس میں حاضر ہوا۔ حضور نے فرمایا، یمن میں تمہارا کوئی عزیز ہے؟
جو چیز چھوڑ کے آئے ہو پیچھے؟ عرض کیا جی ہاں میرے والدین زندہ ہیں۔ فرمایا کیا انہوں نے تمہیں ہجرت کرنے کی اجازت دی تھی؟ وہ شوق سے آیا تھا کہ حضور کے ساتھ جاؤں اور جا کر ساتھ دوں، کفار سے جہاد کروں۔ کہا نہیں۔ فرمایا واپس چلا جا، اپنے والدین کی اجازت طلب کر، فَإِنْ أَذِنَا لَكَ فَجَاهِدْ وَإِلَّا فَبِرَّهُمَا، اگر وہ تجھے اجازت دیں تو پھر جہاد کرنا، ورنہ تو وہی ان کی خدمت کرتا چلا جا۔ مشہور و معروف حدیث پاک ہے کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یمن کے ہیں، اور وہ جب بھی کبھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کبھی حضور کا دیدار نہیں کیا، خیر التابعین کا لقب آپ کو ملا ہے حضرت اویس کرنی کو۔ اور وہ نشانیاں جو صحابہ کرام حضور کے قدموں میں بیٹھ کر نہ نہیں بتا سکتے تھے، اویس کرنی یمن سے بیٹھ کر بتایا کرتے تھے۔ خواب میں روزانہ اویس کرنی سرکار کا دیدار کرتے تھے۔ یہ اللہ کا ایسا درویش دیوانہ تھا کہ جب لوگ مسکرا رہے ہوتے تھے اویس کرنی رو رہے ہوتے تھے، اور جب لوگ ہنس رہے ہوتے اویس کرنی رو رہے ہوتے تھے۔ یہ وہ کہتے ہیں الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق۔ سامعین محترم، حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ نے جب بھی کبھی والدہ کو چھوڑ کر مصطفیٰ کریم کی زیارت کے لیے صحابی بننے کے لیے گھر سے چلتے تھے، پلٹ کر والدہ کی طرف دیکھتے تو آپ کہتے کہ میری والدہ بیمار ہے نا، اگر چھوڑ کے چلا گیا مصطفیٰ کی زیارت کے لیے، ادھر انتقال ہو گیا تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے جرمٹ میں بیٹھ کے حضرت فاروق اعظم اور حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم سے فرمایا تھا، یمن سے قافلے آئیں گے، عامر نامی ایک شخص ہوگا، اس کے فلاں جگہ پر ایک نشانی ہوگی، اسے پہچان لینا۔ میرے صحابہ جب وہ تمہیں ملے نا تو اس سے کہہ دینا میری امت کی بخشش کی دعا کر۔ یہ ویسے کرنے کا مقام سرکار سمجھا رہے تھے۔ یہ ویسے کرنی پوری زندگی والدہ کی خدمت کرتے رہے، حضور کا دیدار نہیں کیا، خیر التابعین تھے۔ تو اب یہ میں نے اس لیے بتایا کہ اس شخص کو اتنا مقام کیسے ملا۔ کملی والے آقا کریم فرماتے ہیں کہ جب جہنمیوں کی ایک لائن لگی ہوگی نا پل صراط کے قریب، تو ویسے کرنی کا حکم ہوگا کہ ویسے کرنی پل صراط سے چلا جا جنت الفردوس میں۔ جو ہی ویسے کرنی قدم اٹھائیں گے، ندا آئے گی اویس رک جا۔ حضرت ویسے کرنی رکیں گے، کہا پوری زندگی والدہ کی خدمت کرتا رہا ہے، اب ایسے کرنی ہے جو جہنمی تجھے نظر آ رہے نا، ایسے اپنا اشارہ کر، تیرے اشارے کی زد میں جو جہنمی آیا تیرے صدقے سے اسے کی بھی بخشش ہو جائے گی۔ سامعین محترم میں بھی یہ عنوان چلے گا، دعا کیا کریں جن کے والدین زندہ ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ان کی خدمت کریں، کل اولادیں آپ کی خدمت کریں گی، اور جس شخص کے والدین اس دنیا سے چلے جائیں وہ جا کر ان کی قبر پر جب فاتحہ پڑھتا ہے تو مشکات شریف کی حدیث کے مطابق اگر وہ فاتحہ پڑھتا ہے تو وہ بڑا نیک انسان ہے، اس کی ساری مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اگر اس کو والدین کی قبروں کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ بچپنے کی حالت میں تھا، والدین کا سایہ اٹھ گیا تھا، تو 2 لکیریں کھینچ لے، ایک لکیر کھینچ کے کہی یہ میرے والد کی قبر ہے، ایک لکیر کھینچ کے کہی یہ میری والدہ کی قبر ہے۔ صاحب مشکات لکھتے ہیں کہ جب ان دونوں لکیروں پر فاتحہ پڑھے گا نا، اتنے چھوٹے سے عمل پر اللہ اس عمل پر اپنی بارگاہ میں اس شخص کو ولی لکھ دے گا۔ دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ